السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اسلام کے اندر 7 ایسے اہم عقیدے ہیں، اگر آپ نے کسی ایک کا بھی انکار کر دیا، کسی کو ہلکے میں لے لیا یا کسی کا مذاق اڑا دیا تو آپ فوراً اسلام سے خارج ہو جائیں گے، یعنی اسلام سے نکل جائیں گے۔ کیا ہے وہ 7 عقیدے؟ ان 7 عقیدوں کا رکھنا، ان پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا انسان کے اوپر فرض ہے۔ میں نے جیسا کہ پہلے بتایا، کہیں بھی کوئی بھی ذرا سی بھی کمزوری آ گئی تو آپ دنیا والوں کی فہرست میں یقیناً مسلمان کہلاؤں گے، لیکن اللہ کی فہرست سے مسلمان نکل جاؤں گے، خارج ہو جاؤں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، وہ 7 عقیدے کیا ہیں؟ اس سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے عربی کے اندر ایمان مجمل اور ایمان مفصل، مجمل کہیں گے شارٹ کو، یعنی اس کی تعریف ہے ایمان کی، اور ایمان مجمل کی شکل میں اور ایمان مفصل کی شکل میں عربی میں تعریف ہی آپ اپنے بچوں کو ضرور سکھائیں۔ عربی میں یہ الفاظ یاد کرائیں، آپ کو اسکرین پر نظر آئیں گے اور میں اس کو عربی میں انشاءاللہ آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، آپ بچوں کو ضرور یاد کرائیں۔ یہ دونوں چیزیں کیا ہے؟ ایمان مجمل کیا ہے؟ سب سے پہلے اسے دیکھتے ہیں۔ ایمان مجمل: آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ یہ ایمان مجمل ہے، اور اس کا ترجمہ کچھ اس انداز سے آپ کریں، اپنے بچوں کو ایسے سکھائے کہ بیٹا ایسے کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر، جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے سارے حکموں کو قبول کیا، زبان سے بھی، اقرار سے بھی، اور دل سے یقین ہے۔ اب آتے ہیں ایمان مفصل کی طرف۔ ایمان مفصل یہ بھی بچوں کو عربی میں سکھائے: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ دوستو، یہ دونوں چیزیں آپ حضرات نے دیکھی اور آپ حضرات نے سنی بھی۔ میری درخواست یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ضرور یاد کریں اور اپنی زبان کے اندر آسان الفاظ میں ان کو سکھانے کی کوشش کریں۔ ایمان مجمل کا مطلب یہ ہو گیا کہ بھائی جو اللہ نے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجا ہے، اتارا ہے، ہم ساری چیزوں کو مانتے ہیں، ساری چیزوں کی تصدیق کرتے ہیں اور ساری چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اب میں حضرات کو بتاتا ہوں کہ وہ 7 عقیدے کیا ہیں جن پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے۔ کسی ایک کے اندر کمی پائی گئی، کوتاہی پائی گئی تو پھر اسلام سے نکل جانا، خارج ہو جانا طے ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک ایک کر کے میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں کہ پہلی چیز کیا ہے۔ پہلا ہے کہ اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر ایمان لانا، یعنی یہ کہنا کہ اللہ تو اپنی ذات میں تنہا ہے، اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، عبادت کے لائق اور سجدے کے لائق صرف آپ ہی کی ذات ہے، اس کو ماننا اور دل سے یقین کرنا کہ یقیناً اللہ ہے، اس کا وجود ہے اور وہ ہر جگہ پر موجود ہے، اور وہ ایسی ذات ہے کہ وہ اپنے آپ میں تنہا ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا اور نہ اس کے برابر کوئی ہے۔ یہ اس طریقے سے آپ اپنے دل کے اندر یہ باتیں دہرائے اور اپنے بچوں کو یاد کرائے۔ میں ساری چیزیں اسلام کا بیسک اسی لیے لا رہا ہوں تاکہ آپ اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں اور خود بھی اپنی زندگی کو اسی ترتیب پر ڈھال دیں کہ بھائی مجھے اس طریقے سے کرنا ہے، اپنا بیسک یعنی بنیادی چیزوں کو درست کرنا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہوئی کہ اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان لانا، اس کی خوبیوں پر ایمان لانا۔ دوسری چیز یہ ہے، دوسرا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ فرشتوں پر انسان ایمان لائے۔ یہ نہ کہے کہ بھائی پتہ نہیں فرشتے ہیں یا نہیں، بغیر کسی چونچرا کے، بغیر کسی دلیل کے میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اللہ نے فرشتوں کی شکل میں ایک مخلوق پیدا کی ہے جو نور سے بنی ہوئی ہے، نہ وہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اور اللہ نے جس چیز پر ان کو معمور کر دیا، لگا دیا، وہ اس پر لگے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، وہ فرشتوں کی شکل میں ہے۔ میں اس بات کو دل سے مانتا ہوں اور اس پر 100% یقین رکھتا ہوں، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس طریقے سے اپنے دل کے اندر یہ بات اتارے اور بچوں کو بھی یاد کرے۔ تیسری چیز ہے کہ میں تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لایا، کہ جتنی بھی اللہ نے آسمان سے کتابیں اتاری ہے، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، پھر اس کے علاوہ جتنے بھی صحیفے اللہ نے اتارے، لوگ انکار کرتے ہیں کہ بھائی نہیں اتارے، لیکن ہم مسلمان ہیں، اس بات پر 100% یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے آسمان سے کتابیں اتاری ہے اور ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔
یہ بھی یاد کرے، بچوں کو بھی یاد کرائے۔ چوتھی چیز ہے کہ ہم سارے نبیوں پر، سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں کہ سب اللہ کے نبی ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے، اور اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ اب آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، جو نبی کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، فراڈی ہوگا، کذاب ہوگا، کسی پر اتنی سی دیر کے لیے بھی ایمان نہیں لا سکتے کہ اللہ کے نبی کے بعد معاذ اللہ کوئی نبی ہو سکتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کبھی بھی کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ بات اپنے بچوں کو اور خود یاد کرے۔ یعنی کہ چوتھا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نبی کے بعد، اللہ کے رسول کے بعد اب کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا، قیامت تک کے لیے اللہ نے یہ طے کر دیا۔ پانچویں چیز ہے آخرت پر ایمان رکھنا۔ پانچواں عقیدہ ہے، یہ فرض ہے کہ بھائی غیر مسلم انکار کرتے ہیں کہ آخرت کوئی چیز نہیں، لیکن ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو پھر یہاں سے آخرت کی زندگی شروع ہوتی ہے، یہاں سے دوسرا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا اس پر 100% یقین ہے، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ آخرت کا بھی سفر ہونے والا ہے۔ چھٹی چیز ہے تقدیر پر ایمان لانا، کہ اللہ نے میری تقدیر بنائی ہے اور اللہ نے اس کے اندر اچھی چیزیں بھی ڈالی ہے، بری چیزیں بھی ڈالی، جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ تقدیر کا علم کسی کو نہیں ہے، لیکن بہرحال تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے کہ ہاں بھائی اللہ کی مرضی اور اس کی منشا کے مطابق ہی سب کچھ میرے ساتھ چل رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ اس نے مجھے زندگی دی، اس نے مجھے موت دی، وہ جب چاہے گا موت دے دے گا، اور جب چاہے جس کو چاہے زندگی بخش دے گا، اور کسی کو اللہ نے مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، یہ سب تقدیر کے فیصلے، اس رب کے فیصلے ہیں، یہ اس کی تقدیر بنائی ہوئی ہے۔ ساتویں چیز ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، تو اس پر بھی یقین رکھنا ہے، فرض ہے۔ بھائی لوگ انکار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوتے، مرنے کے بعد سب مٹی ہو جاتے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات پر بھی ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو دوستو یہ 7 چیزیں میں نے آپ حضرات کو بتائی ہے، یہ اگرچہ ہمیں یاد ہے، میں نے تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتایا کہ اپنے آپ کو اس انداز سے سمجھائے کہ بھئی اللہ ایک ہے اور اللہ کے رسول آخری نبی ہے، اور تقدیر سب اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور جتنے بھی رسول آئے سب اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور اللہ کے بنائی ہوئے ایک مخلوق فرشتوں کی شکل میں ہے، اور اس طریقے سے مرنے کے بعد دوبارہ پھر زندہ ہونا ہے۔ اپنے بچوں کو سمجھائیں گے، گھر کا ماحول اچھا بنے گا اور بچوں کی بڑی بہترین تربیت ہوگی۔ والدین بچوں کے لاشعور میں جب یہ چیزیں ڈال دیں گے تو کبھی بھی انشاءاللہ بچوں کے ذہن سے یہ چیزیں نہیں نکلے گی۔ اس سے پہلے پارٹ 1 بنایا تھا جس میں 6 کلمے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے۔ اب اس کے بعد یہ ایمان مجمل ہے اور ایمان مفصل، اور یہ 7 عقیدے۔ تو اب انشاءاللہ ہم آگے چل کے پھر انشاءاللہ کوئی نئی بات آپ حضرات کے سامنے لے کر آئیں گے جو اسلام کے بیسک اور بنیاد میں سے ہے۔ تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔